زمانہ بہت پرانا تھا۔ پہاڑوں کے بیچ بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جنید نام کا ایک سادہ سا نوجوان رہتا تھا۔ اس کے والد پیشے سے درزی تھے اور جنید نے بھی وہی ہنر سیکھ لیا تھا۔ گھر میں فقر و فاقہ تھا لیکن دل امیر تھا۔ باپ بیٹا ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے اور دیانت داری کی وجہ سے پورے گاؤں میں جانے جاتے تھے۔ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد جنید اپنی چھوٹی سی دکان کھولتا اور محنت میں لگ جاتا۔ لیکن ایک صبح گاؤں میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ دور سے دھول اڑتی دکھائی دی۔ پھر سلیقے سے سجے گھوڑوں پر سوار سلطان کے سپاہی گاؤں میں داخل ہوئے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین ہلنے لگی۔ تلواروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ہر طرف خوف پھیل گیا۔ سب لوگ گھروں میں چھپنے لگے مگر جنید وہیں کھڑا رہ گیا۔ سپاہیوں نے اعلان کیا، سلطان کے محل سے ایک قیمتی ہیرا چوری ہو گیا ہے اور اس کے نشانات اس گاؤں کی طرف آتے ہیں۔ گاؤں والے سکتے میں آ گئے۔ کسی کو یقین نہ آیا۔ سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ جب وہ جنید کے گھر پہنچے تو اس کے والد نے کہا، ہم غریب ضرور ہیں مگر چور نہیں، کسی کا مال کبھی نہیں کھایا۔ ان کی بات کا کسی نے اعتبار نہ کیا۔ تلاشی شروع ہوئی۔ اچانک ایک سپاہی چلایا، یہ دیکھو، ہیرا تو اسی کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ جنید کے رنگ اڑ گئے۔ وہ ہیرا انہوں نے کبھی دیکھا تک نہ تھا۔ یہ ہمارا نہیں، کسی نے ہمیں پھنسا دیا ہے۔ جنید نے کہا، لیکن سپاہی ہنس پڑے۔ ہر چور یہی کہتا ہے۔ انہوں نے باپ بیٹے کو بیڑیاں پہنا دیں۔ ماں کے رونے گڑگڑانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ قید خانہ۔ اندھیرے قید خانے میں جنید کے والد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹے، صبر کرو، اللہ سچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک بوڑھا پہرے دار حکیم روزانہ کھانا لاتا اور جنید کی باتیں سنتا۔ وہ کہا کرتا، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ ادھر ایک دن خبر پھیلی کہ سلطان کا کم سن شہزادہ ارحم اچانک لاپتہ ہو گیا ہے۔ شہر میں کوہرام مچ گیا۔ جنید کا والد بھی بیماری سے نڈھال ہو چکا تھا۔ دربار میں پیشی۔ ایک رات قید خانے کا دروازہ زور سے کھلا۔ سپاہیوں نے آ کر حکم دیا، تم دونوں کو سلطان کے سامنے لے جایا جائے گا۔ دربار میں سلطان غضبناک بیٹھا تھا۔ وزیر نے انگلی اٹھا کر کہا، سلطان سلامت، چور یہی ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ گمشدہ شہزادہ ارحم تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر سلطان سے کہا، ابوا حضور، اس نوجوان نے میری جان بچائی ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ شہزادے نے تفصیل بتانا شروع کی۔ وہ ایک خفیہ سفر پر نکلا تھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ یہ نوجوان میرے زخم دھو رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر کھانا دیا، پٹی کی اور کئی دن میری دیکھ بھال کی۔ جنید کو یاد آ گیا وہی رات جب اسے گھر کے قریب ایک زخمی آدمی ملا تھا۔ شہزادہ بولا، ڈاکو ہیرا لے گئے تھے اور وزیر نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہیرا جنید کے گھر رکھ کر اسے چور ثابت کریں۔ سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ تو میرا وزیر ہی سارا کھیل کھیل رہا تھا۔ سپاہیوں کو حکم ہوا کہ وزیر کو بیڑیاں ڈال کر گرفتار کیا جائے۔ سلطان نے جنید کی طرف دیکھا اور کہا، تم بے گناہ ہو، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ جنید کے والد کو طبیب کے پاس لے جایا گیا مگر وہ بہت کمزور تھے۔ اسی رات وہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئے۔ ایک نئی آزمائش۔ کچھ دن بعد جنید کو عزت کے ساتھ گاؤں پہنچا دیا گیا، لیکن وہاں ایک ہولناک خبر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ماں کو نامعلوم لوگ اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہوں نے ایک پیغام چھوڑا تھا، اگر اپنی ماں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو چپکے سے ہمارے مک آ جاؤ۔ جنید تنہا دشمن مک کی طرف روانہ ہو گیا۔ دشمن سلطان کا محل۔ دشمن سلطان نے اسے دیکھ کر کہا، ہم تمہاری ماں کو چھوڑ دیں گے مگر تم ہمیں اپنے سلطان کے محل میں داخل ہونے کا خفیہ راستہ بتاؤ۔
جنید نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ اس رات اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کو بچا لوں گا۔ صبح اس نے کہا، پہلے میری ماں کو رہا کریں۔ دشمن سلطان مجبور ہو گیا۔ جنید کی ماں کو آزاد کر دیا گیا، لیکن جنید خود گرفتار رہا۔ اس نے سلطان کو ایک جعلی نقشہ دیا۔ فیصلہ کن رات کو پوری دشمن فوج نقشے کی رہنمائی میں پہاڑی راستے پر چلنے لگی۔ اچانک چاروں طرف مشلیں روشن ہو گئیں۔ دشمن فوج گنر چکی تھی۔ یہ جنید کا جال تھا۔ جنید کی ماں گھر پہنچتے ہی سلطان کو ساری بات بتا چکی تھی۔ ملکی فوج پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ دشمن سلطان نے جنید پر تلوار تان کر کہا، تم نے دھوکہ دیا۔ جنید نے ڈٹ کر جواب دیا، میں نے اپنے وطن کی حفاظت کی ہے۔ اتنے میں ایک تیر آیا اور دشمن سلطان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ لڑائی چھڑ گئی۔ دشمن فوج ہار گئی۔ جنید زخمی حالت میں سلطان کے سامنے لایا گیا۔ سلطان نے اسے گلے لگا کر کہا، تم نے شہزادے ملک اور رعایا سب کی جان بچائی ہے۔ آج سے تم میرے ملک کے امین اور وزیر ہو۔ جنید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنے والد کی بات یاد آئی، اللہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیاں لاتے رہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ایمان، صحت، رزق اور سکون قلب عطا فرمائے۔ آمین۔